کریم کی شان میں گستاخی کی اور رانچی کی سرزمین پر جب مسلمان جمع ہو کر پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے تو ساحل اور مدثر کو گولیاں مار دی گئی اور یہ شہید کر دیا گیا. ہم لوگوں نے آواز بلند کی تھی کہ انکوائری کی جائے. جن لوگوں نے گولیاں چلائی ہیں ان کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے اور ان کے قانون کے مطابق دیش نہیں چلے گا. دیش سنویدھان کے مطابق چلے گا, دیش دستور ہند کے مطابق چلے گا. آخر کس نے پرمیشن دیا تھا کہ ساحل اور مدثر کو گولیوں سے مار دیا جائے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا انکوائری ہوئی؟ کیا جانچ ہوئی؟ کیا ان آفیسروں پر کارروائی ہوئی جنہوں نے بے قصور ساحل اور مدثر کو مارا تھا؟ نہیں ہوئی. اسی وجہ سے آج ان کو حوصلہ ملا, ان کو جو ہے حوصلہ ملا اور اس کے بعد سنبھل کی گھٹنا ہمارے سامنے ہے. تو یہ فرق مت سمجھیے کہ وہاں کمیونل سرکار ہے, یہاں سیکولر سرکار ہے. یہ سیکولرزم کا چورن دینے والے لوگ اگر واقعی میں سیکولر ہوتے تو رانچی گھٹنا میں ساحل اور مدثر کو گولی مارنے والوں کے خلاف ہتیا کا کیس درج کرتے, ہتیا کا مقدمہ درج کرتے اور ان پولیس والوں پر قانونی کارروائی کرتے کہ نہیں؟ بولیے. لیکن کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی. 3 سال گزر گئے اور آج سنبھل کی گھٹنا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے جس میں 7 بے قصور 7 بے قصور لوگوں کو شہید کیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں سنبھل کی پولیس, تم نے سنویدھان پر ہاتھ رکھ کر قسم کھایا اور شپث لیا تھا کہ ہم سنویدھان کی حفاظت کریں گے, ہم ہندوستان کے ناگرکوں کی حفاظت کریں گے. کیا سنبھل کی جامع مسجد کی حفاظت کرنے والے وہ بے قصور نوجوان جن کو تم لوگوں نے گولیوں سے مار ڈالا, شہید کر ڈالا, وہ ہندوستان کے ناگرک تھے کہ نہیں؟ بتاؤ مجھے. وہ ہندوستان کے سٹیزن تھے کہ نہیں؟ تمہیں کس نے دیا تھا یہ اختیار کہ تم گولیاں چلاؤ؟ کیا لاٹھی چارج نہیں کی جا سکتی تھی؟ کیا ٹیئر گیس نہیں چلایا جا سکتا تھا؟ اور بھی طریقے ہیں جس سے جو ہے موب کو ڈسپرس کیا جا سکتا ہے. ہزاروں ہندوستان میں آندولن ہوتے ہیں, ہزاروں احتجاجات ہوتے ہیں, لیکن مجھے بتائیے کہاں گولیاں چلائی جا رہی ہیں؟ کسی اور دھرم کے لوگ جب سڑکوں پر نکلتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں تو ان پر گولیاں نہیں چلائی جاتی ہیں, لیکن جب مسلمان اپنے حق اور حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے پیسفل طریقے سے میدان میں آتا ہے تو ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے بتاؤ یہ کہاں کا جسٹس ہے؟ اس لیے ہم اس کے کڑے شبدوں میں مذمت کرتے ہیں. ہندوستان کی گنگا چمنی تہذیب کو تار تار کرنے والے وہ ظالم پولیس افسران جنہوں نے سنبھل کو چنبل بنانے کا کام کیا, ان کے خلاف کڑی قانونی کارروائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ارے زور سے بولو, ارے زور سے بولو, ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کڑی قانونی کارروائی کیجئے اور سنبھل کو چنبل بنانے والے ان ظالموں کو بیہائنڈ دا بار کیجئے. لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہماری آواز صدا بصحرا ہے, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یتی نرسنگا نن جیسا خبیث ملعون خبینہ وہ نبی کریم کی شان میں گستاخی کر کے کھلے عام چھٹے سانڈ کی طرح گھوم رہا ہے. وہ جو ہے مہاراشٹر میں خبیث ملعون گھوم رہا ہے, نپور شرما گستاخی کر کے گھوم رہی ہے. کسی طرح کی کوئی قانون کی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. ہمیں پتا ہے کہ تم ہماری آواز پر کان نہیں دھر رہے ہو, اور کوئی اگر پروٹیسٹ کرتا ہے شانتی پورن طریقے سے تو تم NSA لگا رہے ہو, UAPA لگا رہے ہو, ڈرا دھمکا کر جھوٹے مقدمے میں پھنسا رہے ہو. یاد رکھو ہم بے بس ضرور ہیں لیکن ہمارا اللہ بے بس نہیں ہے. اس کے پاس طاقت اور قدرت ہے. ظالموں, ہم کچھ کر سکے یا نہ کر سکے لیکن ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے مسجدوں کی توہین کی ہے, بے قصور ہندوستانیوں کو گولیوں سے مارا ہے, انہیں شہید کیا ہے, ان پر اللہ کا عذاب ضرور مسلط ہوگا انشاءاللہ. اور ہم تم سے کوئی امید نہیں رکھتے ہیں, امید وفا نہیں ہے. تم ہی مدعی, تم ہی منصف, تم ہی قاتل. ہمیں امید ہے ہمارا قصور نکلے گا. تم سے ہم کیا امید کریں؟ تم ظالموں کو تو ظلم پھیلانے سے فرصتی نہیں ہے. آج ہر مسجد کے نیچے انہیں جو ہے کچھ اور نظر آ رہا ہے. یہ لوگ ہندوستان کے اصلی دشمن ہیں, یہ لوگ دیش کے خلاف کام کر رہے ہیں. ان پر کڑی سے کڑی کارروائی ہونا چاہیے. اور میں تمام برادران وطن سے گزارش
کرتا ہوں، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو یا کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں ہمارے دیش کے خلاف ہے، سب لوگ مٹ کر، تمام ہندوستانی مل کر اس ظلم بربریت کے خلاف اور یہ پولیسیا جو ظلم کے خلاف، مظالم کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اس لیے ایک بار ہم لوگ علماء جمشید پور کی طرف سے، تمام جمشید پور کے غیور مسلمانوں کی طرف سے پھر اس گھٹنا کی مذمت کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں، کڑے شبدوں میں اس کا کنڈیم کرتے ہیں، اور ایک بار انہیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے انگریزوں کو کھدیلا تھا اور اس دیش کی رکشا اور سرکشا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اگر ضرورت پڑی تو 60,000 نہیں، ہم اپنے دیش کے لیے 70,000 مسلمان شہید کرنے کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ۔ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، پرشاسن مرد آباد، تھوڑا سائڈ ہو تو اوپر آئیں۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عجیب تماشا لگا رکھا ہے، ہر مسجد کے نیچے انہیں بت نظر آ رہے ہیں۔ جیسے بولتے ہیں نا کہ ساون کے اندھے کو ہمیشہ ہرا ہرا نظر آتا ہے، تو انہیں صرف بت ہی نظر آ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم 800 سالہ تاریخ کو کھنگال رہے ہو، چلو 1800 سال تاریخ کو کھنگالتے ہیں۔ آج مجھے بتایا جائے بدھزم جس کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی، بدھ مت کا جنم ہندوستان میں ہوا تھا، لیکن کیا بات ہے کہ بدھ مت جو ہندوستان میں جنم لیا تھا، آج ان کی آبادی، بدھسٹوں کی آبادی ہندوستان میں 1% سے بھی کم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہاں گئے وہ بدھ؟ کہاں گئے سامراٹ اشوک کے زمانے کی بدھ کے جو مٹھ ہے وہ کہاں گئے؟ کہاں گئے بدھسٹوں کی مندریں کہاں گئی؟ تم 800 سالہ تاریخ کا جائزہ لوگے اور غلط بے بنیاد تاریخ اور ہسٹری رقم کر کے تم سوچتے ہو کہ مسلمانوں کو یہاں وجود ختم کر دیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر تم سروے ہی کرانا چاہتے ہو تو کراؤ، 1800 سال پہلے بدھ مندروں کا سروے کراؤ، اور ان تمام مندروں کا سروے ہونا چاہیے جنہیں توڑ کر ہسٹوریکلی پروون ہے، جنہیں توڑ کر بدھ متوں سے مندروں میں تبدیل کیا گیا تھا۔ آخر کون تھا پشیہ مترا اور سنگھا؟ کون تھا جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بدھسٹوں کا قتل عام کیا اور بدھ مٹوں کو مندر میں کنورٹ کر دیا تھا؟ آپ جائیے تاریخ کی کتابیں پڑھیے، اتہاس اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ آگے اگر تم سروے کرانا چاہتے ہو تو کراؤ سروے، ان لاکھوں مندروں کا سروے کراؤ جنہیں توڑ کر مندر میں بدھ مٹوں کو توڑ کر بنایا گیا تھا۔ اس لیے ہم پھر اب گزارش کرتے ہیں حکومت سے اور عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو عمل میں لایا جائے، پوجا استھل ادھینیم 1991 کو عمل میں لایا جائے، اور اس میں جو یہ شق ہے کہ 1991 سے 1947 سے لے کر اس کے بعد ایکسپٹ بابری مسجد جتنی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسجد اور مذہب اور دھرم کی ہو، انہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ اس قانون کو عمل میں لائیے اور ہندوستان میں شانتی کو برقرار رکھیے۔ یہ لوگ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ کی پرواہ کیے بغیر یہ نچلی عدالتیں جو ہے فیصلہ سنا رہی ہیں، ان پر بھی قدغن لگانے کی ضرورت ہے۔ ہائی کورٹ کو چاہیے اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سنگیان میں لے کر ایسے نچلی عدالتوں میں جو جج بیٹھ کر غیر سنویدھانک فیصلے دے رہے ہیں اور شانتی ویوستھا کے لیے جو ہے انگلی کھڑا کر رہے ہیں، ان کو جو ہے جج سے برخاست کیا جائے اور سنویدھان کے مطابق ایک ان پہ کارروائی کی جائے اور پوجا استھل ادھینیم 1991 کو برقرار رکھا جائے، تبھی جا کر یہاں شانتی ویوستھا بحال ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ ورنہ کیا ہے، کبھی وقف بورڈ امینڈمنٹ بل کے نام پر تم ہماری مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں، درگاہوں، قبرستانوں کو ہڑپنے کی سازش کر رہے ہو، کبھی یونیفارم سول کوڈ کے نام پر شادی بیاہ، طلاق، وراثت میں تم جو ہے انگلی کرنے کے لیے تیار رہتے ہو، کبھی NRC کے نام پر ہماری ناگرکتا چھیننے کی بات ہوتی ہے۔ یہ حد سے زیادہ ہو رہا ہے، اور یاد رکھیے گا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن مٹ جاتا ہے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ تعالی. بڑے بڑے فرعون نمرود اور یزید آئے اور چلے جائے, آج کبھی فرعون انشاءاللہ تباہ و برباد ضرور ہوں گے. اور یہ لوگ سلطان الہند عطائے رسول شہنشاہ ہندوستان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی روزہ مبارک جو 800 سالوں سے پورے ہندوستان کو روشنی عطا کر رہا ہے, اور تمام مذاہب و دھرموں کے لوگ اپنی شردا اور عقیدت کے نذرانے وہاں لٹاتے چلے آ رہے ہیں. کون ہے جو غریب نواز کے در سے فیض یاب نہیں ہوا؟ ان کی جسارت تو دیکھیے, سلطان الہند کی بارگاہ پر یہ جو ہے انگلی اٹھا رہے ہیں اور روزہ غریب نواز کے بارے میں یہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں. یاد رکھو تمہاری بادشاہت عارضی ہے, جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہے, ذاتی مکان تھوڑی ہے, اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑے ہے. یاد رکھیے ہندوستان کا اوریجنل سب سے بڑا بادشاہ غریب نواز ہے. سلطان الہند کی بادشاہت 800 سال سے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی انشاءاللہ تعالی. یہ آئیں گے چلے جائیں گے, کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. تم نے بہت غلط جگہ پر جو ہے اعتراض کیا ہے, اور غریب نواز کے روزہ منور کے خلاف تم نے کارروائی کر کے یہ جو ہے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے دل میں ہندوستان کی محبت نہیں ہے, تمہارے دلوں میں سنویدھان کی محبت نہیں ہے, تم صرف نفرت کی راجنیتی کر کے اقتدار چاہتے ہو. اس لیے میں میڈیا کے مادھیم سے تمام جو ہے ہم وطنوں سے, تمام برادران وطنوں سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائی آپ آواز بلند کیجئے. یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے, یہ صرف ہندوؤں کی لڑائی نہیں ہے, یہ کسی مخصوص اور پارٹیکولر کی لڑائی نہیں ہے, یہ حق کی لڑائی ہے, یہ انصاف کی لڑائی, یہ جسٹس ہے, یہ فریٹرنیٹی کی لڑائی ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ